بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح اہل اسلام میں اتحاد ہو گیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اس موقع پر جہاں اہل اسلام کو خوشی تھی، وہاں دشمنان اسلام کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور جس طرح اہل اسلام کو آج تک اس صلح پر خوشی ہے، اسی طرح دشمنان اسلام کو آج تک اس صلح پر تکلیف ہے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزا جہلمی اس موقع پر بھی دشمنان اسلام کی صف میں کھڑا ہے، اس کو بھی صلح حسن پر تکلیف ہے۔ اس لیے مرزا جہلمی اس سلسلے میں بے بنیاد چیزوں کی آڑ لے کر وقتاً فوقتاً اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ مثلاً اس سلسلے میں ایک شبہ اس نے یہ پیدا کیا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی تھی اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی، اور وہ شرائط سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نہیں کی، اور مرزے نے وہ شرائط اپنے پیپر 5B کے اندر حدیث نمبر 49 کے تحت لکھی ہیں، اور یہ 5 شرائط لکھ کر آگے 4 کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اس پر پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مرزے نے جو 4 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ان چاروں کتابوں کو ملا کر بھی مرزے کی لکھی ہوئی شرائط ثابت نہیں کی جا سکتی، یعنی سند کا مسئلہ تو بعد کی بات ہے، خود جو شرائط لکھی ہیں یہ شرائط ان چاروں کتابوں کو ملا کر ثابت نہیں کی جا سکتی۔ خاص طور پر دوسری شرط جو مرزا نے لکھی ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے امت کو شورا پر چھوڑیں گے، یہ شرط ان چاروں کتابوں میں ہمیں نہیں ملی، بلکہ اس کے خلاف شرط ملی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا۔ اسی طرح باقی شرائط بھی جس انداز سے مرزا نے لکھی ہیں چاروں کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پیپر 5B کے ہر صفحے کے ہیڈر پر مرزا نے عبارت لکھی ہے کہ جھوٹی، بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے یہ پیپر ہے۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ جس صفحے کے ہیڈر پر بے سند روایات کو مرزا فتنہ لکھ رہا ہے، اسی صفحے کے اندر بغیر سند کے صلح حسن کی شرائط لکھ رہا ہے، لیکن جو آدمی ڈھیٹ ہو اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب مرزا سے سوال کیا گیا کہ صلح حسن کی شرائط کی سند تو دکھا دو، تو مرزا نے جواب کیا دیا، آپ وہ سن لیں۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ جو صلح حسن کی شرائط بیان کرتے ہیں کئی بکس میں سے، تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو صلح حسن کی شرائط ہیں یہ بے سند ہے، ان کی سند ہی کوئی نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بعض لوگ نہیں ہیں، بس میں بات سن لی، یہ بعض لوگ نہیں میرے بھائی، یہ 14ویں صدی کے چوزے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ مرزا جی لگتا ہے کچھ پی کر بیٹھے ہیں، یہ 14ویں صدی نہیں ہے، 15ویں صدی بھی آدھی گزرنے والی ہے۔ ان کو قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، ان سے پوچھیں کہ آج تک کسی سنی محدث نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ ٹائم قیامت تک ہے، اس بندے کا نام بتانا ہے۔ کیا امام ابن عبد البر نے انکار کیا ہے صلح حسن کی شرائط کا؟ انہوں نے تو نقل کی ہے۔ کیا امام ابن کثیر نے؟ مرزا یہاں دھوکہ دے رہا ہے۔ مرزا مطالبہ کر رہا ہے کہ جی اس بندے کا نام بتائیں جس نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہو۔ مرزا جی انکار تو بعد کا مسئلہ ہے نا، جو شرائط آپ نے لکھی ہے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جن بندوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ابن عبد البر، ابن اثیر، ابن کثیر رحمہم اللہ، ان کے حوالے بھی آپ نے دیے ہیں۔ ان 4 کتابوں میں جن کے آپ نے حوالے دیے ہیں، آپ اپنی لکھی ہوئی شرائط دکھا دیں۔ جب مرزا کی لکھی ہوئی شرائط ان کتابوں میں موجود ہی نہیں ہے، خاص طور پر دوسری شرط اور اسی طرح خمس والی شرط، تو یہ شرائط جب ان کتابوں کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو مرزا کا یہ کہنا صرف ڈھونگ ہے کہ جی کسی محدث کا نام بتائیں جس نے انکار کیا ہو۔ یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ یہاں مرزا نے پھر دھوکہ دیا، صلح حسن ہمارے گاٹے میں بالکل فٹ نہیں ہوئی، صلح حسن مرزا کے گاٹے میں فٹ ہو چکی ہے، اس لیے مرزا جان چھڑانے کے لیے اپنے اصولوں کو پامال کر رہا ہے۔ سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شرائط۔ یہ مرزا کی ایک اور بونگی ہے کہ صلح کا مطلب ہی ہوتا ہے شرائط پہ، حالانکہ صلح بغیر شرط کے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ صلح بغیر شرط کے ہو ہی نہیں سکتی؟ باقی جہاں تک مرزا نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ سندوں کے چکر میں آپ نہ پڑھیں، سندوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ مرزا کا ڈھونگ ہے۔ مرزا یہاں اپنے اصول کو پامال کر رہا ہے، بہت بڑی کلا بازی کھا رہا ہے۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے جب سندوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں تھی تو پیپر 5B کے ہر صفحے کے ہیڈر پر یہ کیوں لکھا تھا کہ بے سند روایات فتنہ ہے؟ مرزا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے، اپنے اصول پیمانے بدلتا رہتا ہے۔ مرزے نے یہاں جان چھڑانے کے لیے مطالبہ کیا کہ کس محدث نے انکار کیا، اس بندے کا نام بتاؤ۔ ہم نے اس پر پہلی گزارش تو یہ کی کہ یہ شرائط سرے سے ان کتابوں کے اندر ہیں ہی نہیں جو مرزے نے لکھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزے کا یہی اصول ہے کہ کسی محدث نے اگر انکار نہ کیا ہو تو اس واقعہ کو معتبر مانا جائے گا یا اس بات کو معتبر مانا جائے گا، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کا جو واقعہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح بھی کہا اور اللہ کی قسم کھا کر کرامت بھی کہا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کرامت بھی کہا۔ کسی محدث نے اس واقعہ کا انکار نہیں کیا تو مرزا اس کو کیوں نہیں مانتا؟ وہاں تو مرزے نے پہلے یہ زور لگایا کہ جی اس کی سند صحیح نہیں، لیکن جب سند صحیح ثابت ہو گئی تو پھر مرزے نے کہا کہ نہیں، درایت کے اصولوں پر اس کو دیکھا جائے گا۔ تو مرزا یہاں جو اصول کھڑا کر رہا ہے کہ جی کس محدث نے انکار کیا، یعنی کہ اگر کسی محدث نے پہلے انکار نہیں کیا تو اس بات کو لیا جائے گا، یہ اصول مرزے کو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا تھا جب مرزا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے کے واقعہ کا انکار کر رہا تھا؟ باقی جہاں تک اس نے یہ کہا کہ سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی مرزے کا دھوکہ ہے، کلا بازی ہے۔ جب مرزے کو ضرورت پڑتی ہے تو مرزا سند کو بنیاد بناتا ہے اور اس بنیاد پر روایات کا انکار کرتا ہے کہ جی اس کی سند نہیں ہے۔ اس کے نمونے انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔